اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ مسلمان شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی شریعت، اپنے دین، اپنے اسلام اور اپنے شعار کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے۔ جیسی ہماری تاریخ ہے شاید ہی کسی اور قوم کی ایسی تاریخ ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو، اپنے پرانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو، اپنے علماء کو جنہوں نے قربانیاں دی ہے انہیں فراموش کر دیا، انہیں بھلا بیٹھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کے ماضی سے کاٹ دو، اس کا ماضی اسے بھلا دو۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہماری تاریخ مسخ کر کے بگاڑ کر ہمیں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جن کو ہماری تاریخ صحیح طور پر معلوم ہے، بہت گنے چنے چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت کہتے ہیں جم جانے کو۔ جیسے صحابہ جم گئے، جیسے ہمارے اکابر جم گئے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے مختصر چھوٹا سا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اور کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد میں کسی اور سے نصیحت حاصل کرنے کی امید نہ رکھوں، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ آپ کہیں گے استقامت کیا بلا ہے؟ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس پر جم جائے، چاہے کیسے ہی حالات آ جائیں، چاہے کیسے ہی پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں اور رنج و غم آ جائے، تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ جیسے صحابہ نے قربانیاں دی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ آپ کو کیا کیا جاتا؟ تپتی ہوئی ریت پر، اور عرب کی دھوپ یہاں سے کئی زیادہ تیز ہوتی ہے، وہاں کی ریت بھی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، تو دوپہر کے وقت میں جب ریت زیادہ گرم ہوتی اس وقت میں آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، رات میں کوڑے برسائے جاتے، آپ کو بہت تکلیفیں دی جاتی، اور دن میں دوپہر کے وقت میں آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا ہے بلال یا تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جا یا پھر اپنے دین سے پھر جا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے احد احد کہ اللہ ایک ہے، میں اس اللہ کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جان دینے کی چیز ہے لیکن ایمان دینے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ ورنہ ایسا نہیں کہ بس جدھر کی ہوا چل رہی ہے آدمی ادھر کو چلے جا رہا ہے، جیسے حالات بن رہے ہیں اسی میں مست ہو جا رہا ہے۔ جہاں کا دیس، جیسا دیس ویسا بھیس، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے نا۔ ہم لوگوں نے مشہور کر لیا کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے چاہے جہاں کہیں چلے جاؤ لیکن مسلمان بن کے رہو، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ محمدی ہے، یہ اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کے رسول کا نام لینے والا ہے۔ اسی پر تو صحابہ نے اپنی جانیں لٹائی ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، باغوں کو اجاڑا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، خاندانوں کو برباد کیا ہے، اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جنگ کے موقع پر آپ جنگ میں شریک ہیں، لڑ رہے ہیں۔ جب تلاش کیا گیا کہ زیاد ابن سکن کہاں ہیں تو دیکھا کہ زخموں سے چور کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں۔
کوئی آدمی آ کر آپ سے پوچھنے لگا اے زیاد تمہیں پانی کی ضرورت ہے، کیا پانی پینا چاہتے ہو یا کوئی اور خواہش ہے؟ تمہارا حال اس وقت ایسا ہے کہ عنقریب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، کیا چاہیے؟ کیا کوئی خواہش ہے؟ آخری پانی پلا دوں یا کوئی اور چیز لا کر دے دوں؟ زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کالی کملے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ دیدار کر لوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے، میری یہی آخری خواہش ہے۔ اب آپ کے بدن پر اتنے زخم ہیں کہ چل کر نہیں جا سکتے۔ اس آدمی نے آپ کو اپنے گود میں اٹھایا اور لے جانے لگا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ اس آدمی نے ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد میں زیاد ابن سکن نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر ہاتھ رکھے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، اور حضور نے فرمایا لوگو دیکھو یہ زیاد ابن سکن یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اسی شاعر نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ قربانیاں دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، دور نبوت میں 256 صحابہ شہید ہوئے۔ بدر کے موقع پر 14 صحابہ شہید ہوئے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور حنین کے معرکے میں 7 صحابی شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع میں 4 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی طرح اور موقع پر بنی لحیان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے۔ یہ حضور کے 23 سالہ دور میں 256 صحابہ شہید ہوئے، اور 50 سالہ خلافت راشدہ میں، خلافت راشدہ کے دور میں تقریباً 27,000 صحابہ شہید ہوئے۔ 27,000 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کی، لیکن اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اسلام کی حفاظت کی، اشاعت کی، قرآن کریم کی حفاظت کی، ساری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ لیکن آج ہم اپنی تاریخ، اپنے صحابہ، اپنے اکابر کی تاریخ کو بھول بیٹھے، اور صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کے بعد میں لگاتار قربانیاں دینے والے آتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان چار اماموں سے ایک امام ہے جن کی ساری دنیا کے اندر تقریباً تہائی دنیا کے اندر پیروی کی جاتی ہے۔ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرنے والے، آپ کے مسلک کو ماننے والے، آپ کے مسائل کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تقریباً 22 لاکھ مسائل آپ نے قرآن اور احادیث سے نکالے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ لیکن جب وقت کے خلیفہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے قاضی نہیں بننا۔ پتہ تھا کہ اگر میں قاضی بن جاؤں گا تو پھر تو اپنے مطابق فیصلہ کروائے گا، تو جو چاہے گا مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں تیرا قاضی نہیں بن سکتا، تیرا جج، تیرا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تیری حکومت کا۔ خلیفہ نے پریشر ڈالا، زبردستی کی، پھر بھی نہیں مانے تو آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور تقریباً آپ 4 سال جیل میں رہے، اور جیل سے ہی آپ کا جنازہ اٹھا۔ آپ کو جیل کے اندر زہر دیا گیا اور جیل سے آپ کا جنازہ اٹھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اور اسی جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، 90,000 عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کیسی قربانی ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف نے تقریباً 12 سے 18,000 مسلمانوں کو اور کئی اللہ والوں کو، کئی علماء کو، کئی صحابہ کو شہید کیا ہے۔ سب سے آخر میں جو سعید بن جبیر کو شہید کیا اور آپ کو ذبح کروایا، اور سعید بن جبیر نے اپنے ذبح کرنے کے وقت، انتقال کے وقت جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت کہا اے اللہ میں تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تیرے رسول کے نام پر جان دے رہا ہوں۔ اے اللہ میری یہ دعا ہے کہ میرے قتل کے بعد میں حجاج بن یوسف کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ کسی اور مسلمان کو قتل نہ کر پائے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے خلیفہ نے، وقت کے بادشاہ نے آپ کے اوپر زبردستی کی اور ظلم کیا اور کہا کہ مجبور کی طلاق جائز ہے۔ ایسا شخص جس کو مجبور کیا جائے طلاق دینے پر کہ تم اپنے بیوی کو طلاق دو، اور اس آدمی کی طلاق کو ماننا ہوگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتا، یہ مسئلہ غلط ہے۔ اس بات پر، اس مسئلے کے نہ ماننے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ کی گلیوں میں وہ امام جو حضور علیہ السلام کی سنت اور احادیث کو پڑھایا کرتا تھا، اس امام کو گدھے پر بٹھا کر آپ کا منہ کالا کر کے سوار کیا جاتا اور گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں آپ کو پھرایا جاتا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب جب چوراہوں پر جاتا تو میں خود کہتا کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں مالک بن انس ہوں، میرا موقف یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، میں بادشاہ کی بات کو نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے۔ بے عزتی کو، ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، لیکن اپنی بات سے نہیں ہٹے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے امام ہیں، ان چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے۔ اللہ نے کیسا مقام عطا کیا ہے، کیسا مقام عطا کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات سوئے، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعا تو کریں، اللہ سے مانگیں، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، دل میں تڑپ ہو تو اللہ کے نبی کی زیارت ہو سکتی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ کبھی ہمیں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، کبھی آپ کا دیدار ہو جائے، کبھی ایسے کام کیے ہی نہیں۔ کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف کے اہتمام سے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں فرمایا، اے شافعی، تمہارے ایک شاگرد احمد بن حنبل جو حنبل بستی میں رہنے والے ہیں، جاؤ اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا، اے احمد بن حنبل، ان قریب تم پر ایک مصیبت آنے والی ہے، ایک آزمائش آنے والی ہے، اس میں تم اپنے پیروں کو ڈگمگانا مت، اس میں ثابت قدم رہنا، یقیناً اللہ تمہیں سرخ روئی عطا فرمائیں گے، بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد میں اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور ان کے پاس میں خط لکھ کر بھیجا کہ جاؤ حنبل بستی میں جاؤ، وہاں احمد بن حنبل ایک امام ہے، میرے ایک شاگرد ہیں، ان سے جا کر کہنا یہ خط میں نے دیا ہے۔ وہ گئے، وہ شخص جانے کے بعد میں انہوں نے وہ خط امام احمد بن حنبل کو دیا۔ امام احمد بن حنبل نے جیسے ہی پڑھا، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اور فرمایا، اور آپ کے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ کوئی خوشخبری، کوئی بشارت، کوئی اچھی بات ان کو بتائی جاتی تو وہ ہدیے کے طور پر کوئی چیز پیش کرتے۔ ہمارے یہاں تو ہدیوں اور تحفوں کا رواج بالکل ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ آپس میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو ہدیہ دے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، عطر ہی کیوں نہ ہو، مسواک ہی کیوں نہ ہو، تسبیح ہی کیوں نہ ہو، ٹوپی ہی کیوں نہ ہو، کوئی ضرورت مند ہو اس کو پیسے ہی کیوں نہ ہو، ہدیے کے طور پر دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیے اور تحفے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کس کو دینا ہے، پیروں کو، مریدوں کو دینا ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہدیہ دینا چاہیے، آپس میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو ہدیہ دے، بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو ہدیہ دے، بھائی بھائی کو ہدیہ پیش کرے، پڑوسی پڑوسی کو ہدیہ پیش کرے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو عربوں کا یہ دستور تھا کہ ان کو جب کوئی خوشخبری ملتی، بشارت ملتی، اچھی بات ان کو کوئی بتاتا تو وہ فوراً اس کو ہدیے کے طور پر کوئی چیز پیش کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ اس کو دے سکتے۔ آپ کے پاس میں دو چادر تھی، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ آپ نے اوپر کی چادر نکالی، وہ کرتا نکال کر جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اس شخص کو جو خوشخبری لے کر آنے والا تھا، جو خط لے کر آنے والا تھا، اس کو ہدیے کے طور پر دیا، اور وہ شخص وہاں سے روانہ ہوا۔ امام شافعی کے پاس میں پہنچے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں نے ان کو یہ خبر دی، انہوں نے مجھے یہ ہدیے کے طور پر یہ کرتا دیا ہے، یہ چادر دی ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ چادر مجھے دو، لاؤ بتاؤ وہ چادر کچھ وقت کے لیے مجھے دو، اور وہ چادر لے کر، وہ قمیص لے کر آپ، امام شافعی وقت کے بڑے امام ہیں، انہوں نے وہ چادر لے کر وہ آپ اندر گئے، اندر جانے کے بعد میں اس چادر کو پانی میں ڈالا اور نکال کر اس کو پھر واپس لا کر دے دیا۔ شاگرد نے کہا اے استاد ابھی تو یہ سوکھی ہوئی تھی، آپ نے گیلی کر کے واپس کی۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ قمیص اس آدمی کی ہے جس کو سرکار مدینہ اور گنبد خضرا کی طرف سے سلام آیا ہے، اس آدمی کا قمیص ہے، اس لیے، اور اس قمیص کو، اس چادر کو اس آدمی کا پسینہ لگا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو نچوڑ کر اب روزانہ میں اس کو اپنے چہرے پر ملوں گا، کیونکہ یہ بڑا مقدس اور بڑا متبرک پانی ہے، کیونکہ اس آدمی کو حضور کی طرف سے سلام آیا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد میں امام احمد بن حنبل پر ایسی آزمائش آئی کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے، جیسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایسے ہی قرآن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے تھے نہیں، یہ قرآن اللہ کا یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو بات ہوتی ہے یہ مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صفت ہے اللہ کی، میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا۔ اس بات پر انہیں بہت زیادہ ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا، ان کو جیل میں بند کیا گیا، اور روزانہ ان پر 40 کوڑے لگائے جاتے، اور ایک ایک کوڑا ایسا ہوتا کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی تل ملا اٹھتا۔ ایسے 40 کوڑے روزانہ امام احمد بن حنبل کو مارے جاتے، لیکن آپ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ میرے بھائیو، ہماری ساری تاریخ شہداء سے اور قربانیوں سے رنگی ہوئی ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں تو وقت تو ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم پڑھ سکیں اپنے تاریخ پر نظر ڈال سکیں۔ امام احمد بن حنبل ایسی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد میں اور بھی علماء اور اکابر ہیں، آپ کو کیا کیا سناؤں۔ اتنے کم وقت میں اتنی لمبی تاریخ اور اتنا لمبا جو ہمارا عرصہ گزرا ہے، تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ 1450 سال میں کتنی قربانیاں پیش کی گئی، اور یہ سب اس لیے اسلام کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، بقا کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ اسپین میں اور اسی طرح روس میں جب حالات سنگین ہوئے اور روس کے اندر مسلمانوں کو ختم کیا گیا، اور جہاں کہیں مسلمان نظر آتے ان کو ختم کیا جاتا، اور قرآن کے پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا، اس وقت میں چند بچے ایسے تھے اور چند مائیں ایسی تھیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، اور ایسی عجیب و غریب حفاظت کی کہ اللہ نے حفاظت کروائی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چند مائیں ایسی تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے کمروں کے اندر، موٹی موٹی دیواروں کے اندر بند کر دیا۔ ایک استاد ہوتا، چند طلبہ ہوتے، چند بچے ہوتے، اور پھر چاروں طرف سے دیواریں بنائی جاتی، اور ان کے لیے ہوا کا کوئی انتظام کیا جاتا، کسی جگہ سے ہوا کے لیے کوئی راستہ نکالا جاتا، اور ان کو اندر 6 مہینے کے لیے ان کا کھانا پانی دے کر ان کو اندر بند کر دیا جاتا۔ چاروں طرف سے دیواریں ہوتی، وہ ماں بھی تو مائیں تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کرنا تھی، تو ایسے 6 مہینے تک، 4 مہینے تک وہ بچے اپنے استاد کے پاس پڑھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کے حافظ بنتے تھے، کیونکہ باہر پابندی ایسی لگی ہوئی تھی کہ اگر کسی کے پاس قرآن بھی نظر آتا، قرآن کا نسخہ بھی نظر آتا، اس کو ختم کر دیا جاتا حکومت کی طرف سے۔ چند لوگ ایسے تھے جو رات میں جاتے، قبر کھودتے، اور قبر کا گڑھا کھود کر وہاں پر ایک استاد بیٹھتا، اور وہاں 1-2 طلبہ بیٹھتے، اور وہاں پر قرآن مجید سکھایا جاتا، اور چند لوگ نگرانی کے لیے رہتے۔ جب کوئی آتا ہوا نظر آتا تو وہ پھر قبر کو بند کر دیتے۔ اس طرح سے انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، اور جب یہ انقلاب ختم ہوا اس کے بعد میں سب سے زیادہ حفاظ وہیں سے نکلے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اسلام کی حفاظت بھی، قرآن کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اسلام کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ یہ ہمارے اور تمہارے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو کام لینا کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ بغیر قربانی اور بغیر مشقت کے دین نہیں ہو سکتا، اسلام کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت میں حفاظت کی ہے، لیکن آزمائشیں آتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آزمایا جائے گا، آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، مال کے اعتبار سے آزمائیں گے، بھوک کے اعتبار سے آزمائیں گے، جانوں کے اعتبار سے آزمائیں گے، ہر اعتبار سے تمہاری آزمائش ہوگی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا وہی سرخرو ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ صحابہ کی تاریخ ہے، اولیاء اللہ کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، صحابہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، حالات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، رسول اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ کے اور رسول اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں پسپا، ذلیل اور خوار نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر حالات خراب ہوں گے، جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح، میرے دربار پہ آؤ تو صحیح۔ تم نے ہزاروں لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہزاروں کے سامنے تم نے ماتھے ٹیکے، اپنے ہاتھ پھیلائے اور گڑ گڑائے، کبھی میرے دروازے پہ تو آؤ، کبھی میرے سامنے تو گڑ گڑاؤ، کبھی مجھے مانگ کر تو دیکھو، سچے دل سے، سچی تڑپ کے ساتھ میں، حلال روزی کے ساتھ، جو دعا کے شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ میں آ کر میرے سامنے مانگ کر تو دیکھو۔ ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے کوئی سوال کرے اپنے رب کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو اس سے کہہ دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی بات کو سنتا ہوں۔ جب کوئی پریشان حال میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔
ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں، ایسے سنگین حالات میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے صحیح معنوں میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا حالات منٹوں میں بدل جائیں گے۔ تاتاریوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تاتاریوں نے بہت ظلم اٹھایا، لیکن اللہ نے کام لیا ان تاتاریوں سے، تو اللہ کو حالات بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، اللہ کو حالات بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کیسے بدلیں گے، یہ ساروں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا ظالم بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، اس کا دل اللہ لمحے میں بدل سکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے آپ سے اتحاد، اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ میں اور اعمال کو درست کر کے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ اور پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، جیسے صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی 313 رہتے ہوئے مدد کی، جیسے احد کے میدان میں اللہ نے مدد کی، جیسے حنین میں اللہ نے مدد کی، جیسے غزوہ خندق میں اللہ نے مدد کی، جیسے ہر موقع پر اللہ نے مدد کی ہے، ایسے ہی آج بھی اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے جس اللہ نے صحابہ کی مدد کی تھی، آج بھی وہی قرآن ہے جو قرآن صحابہ نے پڑھا تھا، آج بھی وہی نماز ہے جو نمازیں صحابہ پڑھا کرتے تھے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، ساری چیزیں وہی ہے۔ اگر کوئی تبدیل ہو گیا ہے تو وہ میں اور آپ تبدیل ہو گئے، میں اور آپ بدل گئے، میرے اور آپ کے اعمال بدل گئے، میرا اور آپ کا یقین بدل گیا، میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں، میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ میں کمزور ہو گیا۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تاریخ دہرانے پر آج بھی تیار ہے جو صحابہ کی تاریخ تھی، آج بھی وہی تاریخ اللہ دہرا سکتے ہیں، اور اللہ نے دہرا کر دکھائی ہے۔ اور اس کے ملکوں میں اللہ نے ایسے سپر پاور، امریکہ کو اللہ نے چند نوجوانوں کے ہاتھوں شکست دے کر ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ میری طاقت اور میری مدد، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت دنیا کے مال و اسباب پر نہیں، دنیا کے توپوں کے ساتھ میں نہیں، دنیا کی سپر پاور قوم کے ساتھ نہیں، میری طاقت اور میری مدد ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جن کا تعلق میرے ساتھ میں ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں۔ اس لیے ہم حالات سے نہ گھبرائیں نہ ڈریں، بلکہ اللہ کے ساتھ میں ہم سوچیں کہ ہماری کمی، ہماری کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، ہم کہاں کمزور پڑ رہے ہیں، ہم سے کہاں گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سب سوچ کر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالی حالات بدلیں گے۔ ہم پر تو اتنے حالات نہیں ہیں جتنے حالات فلسطین میں ہیں، جتنے حالات اور ملکوں میں ہیں، پھر بھی ہم امن و سکون کے اندر ہے، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک حالات سے مسلمان گزر چکے ہیں، لیکن وہ حالات کے آنے سے پہلے ہم کو سنبھلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اعمال کو بدلنے والا بنائے، اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں اور آپ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔